کورونا کی چوتھی لہر کے واضح آثار، پاکستان میں وائرس کی بھارتی قسم پھیلنے کا خدشہ، ایس او پیز پر عمل درآمد میں کوتاہی پھیلاؤ کا سبب، انڈور تقریبات بھی ذریعہ، حکومت کا پھر شادی ہالز اور ریسٹورنٹس بند کرنے کا عندیہ، سربراہ این سی او سی اسد عمر کا ٹویٹ۔ پاکستان میں ڈیلٹا وائرس کے کیسز رپورٹ، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر خطرناک نتائج سامنے آئیں گے، این سی او سی کی وارننگ، جامع حکمت عملی تیار، آج سے 18 جولائی تک ایس او پیز پر عمل یقینی بنانے کا اعادہ۔ کورونا کے وار جاری، مثبت کیسز کی شرح 3.5% تک پہنچ گئی، 24 گھنٹے کے دوران 25 اموات، 1737 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ عمران خان خصوصی طور پر یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے، کیونکہ یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو نگل گیا ہے۔ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آنے کے بعد، کشمیر فروشی کے بعد تم کیا منہ لے کے کشمیریوں کے بیچ میں آ رہے ہو؟ عمران خان نے کشمیر بھارت کی جھولی میں ڈال دیا، ان کا وائرس مقبوضہ کشمیر کو بھی نگل گیا، تبدیلی سرکار کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک، پاکستان میں تباہی اور بربادی کے غروب ہوتے سورج کو آزاد کشمیر میں طلوع نہیں ہونے دیں گے، مریم نواز کی کوٹلہ میں گرج برس، نون لیگی سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ۔ ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے الزامات برائے الزامات کی جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کی مؤثر آواز بنی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں، لیکن مریم صفدر جیسے لوگ جن کی صرف پہچان جو ہے وہ کرپشن ہے، ہوشیار کرنا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ جو بہروپیے ہیں یہ انتخابات کے اندر جو ہے آپ کے سامنے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں۔ مریم صفدر جیسے لوگوں کی پہچان جھوٹ، کشمیر میں الزامات برائے الزامات کی سیاست جاری، بچے انتخابی جلسیاں کر رہے ہیں، عوام ان کو اچھی طرح جان چکے، اب جھانسے میں نہیں آئیں گے، فاروق حبیب کی پریس کانفرنس۔ جو لڑکی آئی تھی عورت، پتہ نہیں مریم اورنگزیب نام ہے کہ کیا نام ہے، میں نہیں جانتا ان لوگوں کو، اس نے ہمارے لگائے ہوئے ملم جبہ میں لوگ دھوپ میں کھڑے تھے، ورکرز ان کی دھوپ میں کھڑے تھے، اور وہ ملم جبہ میں ہماری زپ لائن کو انجوائے کر رہی تھی۔ کارکن دھوپ میں مریم اورنگزیب سیر سپاٹے کر رہی تھی۔ شہباز شریف نے پنجاب تباہ کر دیا، بلاول بھٹو صرف سندھ کے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ کب تک بھٹو کے نام پر سیاست کریں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی تنقید۔ کسی کی حمایت میں حکومتی وسائل استعمال نہ کیے جائیں، وفاقی وزراء کو انتخابات کے ضابطۂ کار کی خلاف ورزی سے روکا جائے، آئندہ جس امیدوار کے حلقے میں خلاف ورزی ہوئی وہ نااہل ہو جائے گا، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا وزیراعظم عمران خان کو خط۔ اسلام آباد میں لڑکی اور لڑکے پر تشدد کا معاملہ، تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات، ملزم ویڈیو بنانے کے بعد بلیک میل کرتے رہے، عثمان مرزا گینگ نے 13 لاکھ روپے بٹور لیے، وفاقی پولیس کا مقدمے میں بلیک میلنگ اور بھتہ خوری کی دفعات شامل کرنے کا فیصلہ، وزارت قانون سے رابطہ کر لیا۔ لڑکی اور لڑکے پر تشدد کے کیس کی اسلام آباد کی عدالت میں سماعت، تینوں ملزمان کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، پولیس 1 ماہ میں کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سرگرم، مفرور ملزمان کے پاسپورٹ واچ لسٹ میں ڈالنے کے لیے ایف آئی اے کو مراسلہ۔ وزیراعظم سے آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کی ملاقات، گولڑا میں جوڑے کو تشدد کا نشانہ بنانے کے کیس پر بریفنگ، تفتیش میں اب تک کی پیش رفت پر تبادلہ خیال، تحقیقات کو ہر پہلو سے آگے بڑھایا جائے، عمران خان کی ہدایت۔
وزیراعظم کا عوامی شکایات کے حل کے لیے بڑا فیصلہ، سرکاری افسران کی کارکردگی رپورٹ شہریوں کے مسائل کے حل سے مشروط، اے سی آر میں درجہ اور نمبر دینے کی بھی تجویز، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو طریقہ کار وضع کرنے کے لیے مراسلہ جاری۔ سندھ پر نسل پرست اور جعلی اکثریت رکھنے والی جماعت 11 سال سے مسلط، پیپلز پارٹی سے خیر کی کوئی امید نہیں، ایم کیو ایم کے نظریے کو سمجھنے والوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، خالد مقبول صدیقی کی میڈیا ٹاک۔ سندھ میں میٹرک امتحانات مذاق بن گئے، لاڑکانہ اور شکارپور میں نویں جماعت کا فزکس کا پیپر آؤٹ، امیدوار موبائل فونز اور گائیڈز کی مدد سے نقل کرتے رہے، نواب شاہ اور مہراب پور میں بھی ریاضی کا حل شدہ پرچہ فوٹو اسٹیٹ کی دکانوں پر دستیاب۔ اوکاڑا میں پولیس مقابلہ، ایلیٹ فورس کا جوان شہید، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک، 2 فرار ہونے میں کامیاب، تلاش جاری، شہر کی ناکہ بندی۔ افغانستان میں بدامنی، طالبان نے ملک کے 85% حصے پر کنٹرول کا دعویٰ کر دیا، ایران کے ساتھ بارڈر کراسنگ پر بھی قبضہ، افغان فضائیہ کے پائلٹ کی ٹارگٹ کلنگ، چند ہفتوں کے دوران 7 پائلٹ قتل، روس کا پھر تمام دھڑوں پر معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور۔ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں سول وار پر تشویش جائز، پاور شیئرنگ ہی خانہ جنگی سے بچنے کا واحد راستہ ہے، طالبان کی مضبوطی پاکستان کے مفاد میں نہیں، افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کو بھی امن عمل کا حصہ بنایا جائے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ گرمی کے ستائش شہریوں کے لیے اچھی خبر، کل سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، اٹک اور مانسہرہ میں بادل برسنے کا امکان۔ مادر ملت فاطمہ جناح کو دنیا سے رخصت ہوئے 54 برس بیت گئے، تحریک پاکستان میں بابائے قوم کے شانہ بشانہ جد و جہد ناقابل فراموش، مسلمان خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے آزادی کی منزل کا حصول آسان کر دیا۔ پاک انگلینڈ سیریز کا دوسرا ون ڈے کل لارڈز میں کھیلا جائے گا، قومی ٹیم کارڈف سے لندن روانہ، کھلاڑی نیٹ پریکٹس نہیں کریں گے، صرف جم سیشن ہوگا۔